کس کی رہنمائی کے لیے ہے؟ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اہل ایمان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اور اقبال نے کہا تو حمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز۔ اقبال نے بڑے پتے کی بات کی، اے مسلمان کیا تجھے معلوم کہ تیرا آئین کیا ہے؟ تیرا آئین کیا ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے؟ تو حمیدانی کہ آئین تو چیز، ارے تجھے خبر ہی نہیں کہ تیرا آئین کیا ہے، تیرا قانون کیا ہے، تیرا دستور کیا ہے، تیرا منشور کیا ہے، تیری زندگی گزارنے کا مقصد کیسے پورا ہوگا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، تیرے شب و روز کا سلیقہ کیا ہے۔ زیر گردوں سر تمکین تو چیز، ارے تجھے کیا خبر کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرا قیام، تیری عزت کا راز، تیری عزت کا راز، تیری حمیت کا راز، تیرے عظمت کا راز، تیری شان کا راز، تیری حکمت کا راز کیا ہے؟ تجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، ہاں تیرا دستور وہ زندہ کتاب ہے جسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے، جو رب العالمین نے تیرے لیے ایک دستور مقرر کیا، تیرے لیے ضابطہ حیات بنایا، تیرے لیے ایک آئین بنایا، تیرے لیے ایک قانون بنا کے بھیجا ہے۔ حکمت اولا یزالست و قدیم، اقبال نے آگے بڑی پتے کی بات کی، جو حکمتوں اور رازوں سے بھرا ہوا ہے، جو حکمتوں اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی حکمتیں جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مسلم چلی آ رہی ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کیسے بنائے گئے؟ قرآن میں موجود۔ آدم کے اندر روح کو کیسے ڈالا گیا؟ قرآن میں موجود۔ جناب آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیسے کیا؟ قرآن میں موجود۔ جنت کیسے بنی؟ قرآن میں موجود۔ دوزخ کیسے کن کے لیے بنائی گئی؟ قرآن میں موجود۔ 1,000,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا؟ قرآن میں موجود۔ تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ قرآن میں موجود۔ تمہارے لیے حرام کیا ہے؟ قرآن میں موجود۔ تم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ قرآن میں موجود۔ تم نے جنت میں کیسے پہنچنا ہے؟ قرآن میں موجود۔ تم نے اپنے نبی سے محبت کیسے کرنی ہے؟ قرآن میں موجود۔ تم نے دشمن خدا سے کیسے الجھنا ہے؟ قرآن میں موجود۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ حکمت اولا یزالست و قدیم، ارے قرآن کی حکمتیں، قرآن کے راز یہ بڑے لازوال ہیں اور بڑے قدیم ہیں۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات و از قوتش گیرت ثبات۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کی حقیقت بتاتی ہے، جو زندگی گزارنے کی حقیقت سکھاتی ہے، گزارنے کا مقصد بتاتی ہے۔ اس کی قوت سے ناپائیدار بھی پائیدار ہو جاتا ہے۔ فانی زندگی گزارنے والا جب قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ فانی نہیں بلکہ بقا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں آؤ دیکھو پھر نبی کے صحابہ کی جانب، آؤ دیکھو پھر امام عالی مقام کی جانب، آؤ دیکھو پھر اسلام کے ان تابندہ ستاروں کی جانب جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا، قرآن کے دستور کو سینے سے لگایا، قرآن کے آئین پہ چلے، صبح قیامت تک ہیں دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کی بقا ہے، وہ باقی ہیں۔ یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے، لیکن کیا ہوا؟ منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ اقبال نے روتے ہوئے کہا کیا بتاؤں پھر میں اس دور کا حال، میں اس زمانے کے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ بھی اقبال کا شعر ہے، اور اقبال نے کہا منزل و مقصود قرآن دیگر است۔ اقبال وہ الٹا کہتا ہے قرآن کے منزل، قرآن کا مقصود اور تھا، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ اور آج کے مسلمان تو نے اپنا اور قانون بنا لیا ہے، تو نے اپنی رسمیں اور بنا لی ہیں، تو نے اپنا آئین اور بنا لیا ہے۔ قرآن تجھے سیدھے راستے کے لیے آیا تھا، تو نے قرآن کو چھوڑا الماری میں اور تو بھاگ پڑا انگریز کے پیچھے۔ جناب فلاں کتاب مجھے آ جانی چاہیے، فلاں مجھے معلوم ہو جانا چاہیے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ تمہارے شب و روز اس طرح گزریں، اس طرح بسر ہو جائیں کہ دیکھنے والا دیکھے یہ قاری قرآن بھی ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک یہ مصطفیٰ کی شریعت میں ڈھکا چھپا ہے۔ لیکن کیا کریں، بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ جناب فلاں انگریز بڑا تگڑا ہے، فلاں بڑا طاقت والا ہے، فلاں اس نے یہ کام کر دیا۔ میں نے کہا اپنی حقیقت کو دیکھا، اپنے قرآن کو کبھی دیکھا کہ اس کے اندر کتنے رموز و حقیقت ہے، اس کے اندر کتنے راز چھپے ہیں، اس کے اندر کتنے رب العالمین کے پیغام چھپے ہیں، اس کے اندر تیری میری ہدایت کے لیے کتنا سامان موجود ہے؟ کبھی دیکھا نہیں دیکھا۔ جو بندہ حق کی جانب اشارہ کرے، ہم کہتے ہیں جناب یہ آج کیسی باتیں ہو گئی، یہ آج کیسا معاملہ ہو گیا۔ موجودہ دور میں رہ کر دیکھنے والا، سننے والا قرآن مجید کی اس بے حرمتی کو دیکھ کے پھر بھی اگر اپنے لیے ہدایت کا سامان نہیں کر سکتا، اگر پھر بھی اپنے لیے صراط مستقیم سیدھے راستے کا تعین نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ دور کو دیکھو، حالات کو دیکھو کہ تمہارے عظیم نبی کی پہلے توہین ہوئی، قوم والے بول اٹھے، جو غیرت ایمان رکھنے والے تھے ان کے دل چھلی ہوئے، انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہو گیا، سرکاری سطح پہ ہمارے نبی کی گستاخی ہو گئی، لو سفیر کو باہر نکالو۔ اپنے لوگوں نے باتیں کی، اپنے بھی ناخوش مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش کہ زہر ہلاہل کو میں کہہ نہ سکا کند، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ زہر ہلاہل کو میں کہہ نہ سکا کند، کہ بھائی یہ کیا باتیں ہیں۔ ہر بندہ کہے گا جناب گستاخی تو فرانس میں ہوئی، اپنے روڈ بلاک کرنے کی کیا ضرورت، گستاخی تو ادھر ہوئی، سفیر ملک بدل کرنے کی کیا ضرورت۔ میں نے کہا تو ہے ایمان والا، تیرا دل تو مچل جانا چاہیے تھا کہ او یار میرے نبی کی گستاخی ہوئی، ہم ایسے ملک کے سفیر کو اپنی ریاست میں گوارا نہیں کرتے کہ جنہوں نے سرکاری سطح پہ آقا و مولا کی توہین کر دی ہے۔ لیکن کیا ہوا، لوگوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ کیسے روڈوں پہ نکل آئے، ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے، FIR ہونی چاہیے، ان کے خلاف یہ تمام مقدمات ہونے چاہیے۔ اب بتاؤ، میں نے اس وقت بھی کہا تھا ہم اس بات کو سراہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جا کے حضور کی عزت کی بات کی ہے، لیکن اقوام متحدہ میں جا کے عزت کی بات کرنا یہ بڑا کام نہیں۔ اپنے ملک میں فرانس کے سفیر کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اس وقت اگر ملک بدر کیا جاتا تو آج دوبارہ سرکاری پروٹوکول میں قرآن کی توہین نہ ہوتی۔ لوگ کہتے رہے جناب یہ دیکھیں اس وقت روڈوں پہ نکلے پھر نہیں نکلے، فلاں نکلا فلاں نہیں نکلا۔ ہم کہتے رہے جتنا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اتنا تو نے بھی پڑھا ہے، آج اب تو روڈوں پہ نکلا ہم تیرے پیچھے چلیں گے، لیکن نہیں نکلا کوئی۔ اگر کوئی نکلا تو اپنی عزت کے لیے، کاش کہ یہ اہل ایمان اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کے نبی کی عزت کے لیے نکلتے، اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کے قرآن کی عزت کے لیے نکلتے۔ آج 5-6 دن ہو گئی، کسی وزیر کا بیان آیا، بتاؤ جی مجھے تو نہیں پتا، آپ کو اگر خبر ہے تو مجھے بتا دیں، آیا ہے جی؟ نہیں آیا۔ کسی مشیر کا، کسی عہدیدار کا جنہیں ہم انتخاب کر کے آگے لے کے آتے ہیں، جناب یہ ہماری ترجمانی کریں گے، اس لیے کہ بل تو وہاں پہ پاس ہوتے ہیں۔ آپ اور میرا آئین جو بنتا ہے نا قانون، وہ اقبال کہتا ہے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن منظر و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ جن مسلمانوں کا انتخاب کر کے تم آگے لے کے جاتے ہو ان کو تو دور دور کی قرآن کی خبر نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کا قانون کیا کہتا ہے، انہیں تو خبر نہیں کہ سود جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ بیٹھنے والا جج کیا اٹھتا ہے کہ جناب جو کھاتا ہے کھائے، جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے، جو کھاتا ہے اسے اللہ پوچھے۔ تو پھر قانون بنانے کا فائدہ کیا، پھر یہ تمام محکمے بنانے کا فائدہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن نے تو اور قانون اور آئین دیا تھا، لیکن آپ کے ملک اسلامی جمہوریہ کا اور آئین اور قانون اور دستور بن چکا ہے۔ بتائیں نا جن کا انتخاب کر کے آج تک میں اور آپ لے کے آئے آگے، کسی ایک نے بھی بات کی عظمت قرآن کے حوالے سے؟
کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو بروز قیامت ہم نے جواب نہیں دینا؟